اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے دین کی خاطر ایک ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے سے جڑنا اور دین کی فکر کرنا، اس سب کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت کہیں یا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ کہیں وہ ایمان ہے۔ ہم جتنا زیادہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں اتنا کم ہے، کیونکہ ایمان والوں میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیدا نہیں ہوتا، ایمان والوں میں داخل نہیں ہوتا، تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ اور ایمان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سوتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا اور ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ اپنے پسندیدہ دین اسلام کو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دین کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا، اس لیے یہ پسندیدہ دین ہے۔ اور اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے۔ اب اس دین پر جو چل رہا ہے، جو اس دین کو پر عمل کر رہا ہے، وہ بھی اس کی ایک خوش نصیبی ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، تو نیکی کی دعوت قبول کرنا، دوسروں تک پہنچانا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، حدیثوں کو پڑھنا سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے روشن کتاب اور نور بھیجا۔ اب روشن کتاب قرآن مجید ہے اور نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روشن کتاب، روشن دلیل کے نام سے قرآن مجید کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں سے سب سے بڑی ہدایت یہی ہے کہ آج ہم لوگ سب قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی، خوشخبری سنائی کہ جو لوگ ہمارے دین پر چلتے ہیں انہیں ہم نے ہدایت عطا فرما دی، وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو محروم رہا، جس نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، استغفر اللہ، وہ گمراہوں میں سے ہے، وہ گمراہ ہو گیا۔ تو ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل رکھے، اپنی ہدایت ہمیں دیتا رہے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا موضوع سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی چند آیت مبارکہ ہم لوگ آج پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنی قول و قرار کو پورا کرو۔ مطلب ہم سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بات پر پکے رہیں۔ قول اور قرار مطلب جو ہم بولیں اور جو ہم کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں۔ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مائدہ کی شروعات میں فرمائی کہ ایمان والو اپنے قول و قرار کو پورا کرو۔
قول مطلب جو آپ بولتے ہو، جو باتیں کرتے ہو، اس پہ ڈٹے رہو، حق بات پہ ڈٹے رہو. اور قرار مطلب لوگوں سے جو وعدہ کرتے ہو، جو وچن دیتے ہو، اس کو پورا کرو. پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا ایمان والوں، اللہ کا نام لگی چیزوں کی، مطلب جس پر اللہ کا نام لے دیا جائے یا اللہ کے راستے میں جن کو قربان کرنے کے لیے بول دیا جائے کہ اللہ کے راہ میں قربان ہوں گی، جس کو اس بات کے لیے فکس کر دیا جائے، اس کی بے ادبی نہ کرنا. یعنی قربانی کے جانوروں کی بے ادبی مت کرو. اللہ کی راہ میں جو چیزیں لگا دی جائیں گی ان کی بے ادبی مت کرو. اور ادب کے مہینوں کا خیال رکھو، ادب والے مہینوں کا خیال رکھو. خاص طور سے حج بیت اللہ کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، حج کے مہینوں کی. حج کے مہینے میں اس کا خیال رکھو. اور قربانی کے جانور اور اللہ کی نیاز کے وہ جانور جن کے گلے میں اللہ کی نیاز کے لیے نشانی کے پٹے پڑے ہوں. مطلب قربانی کے جانور جو حج کے مہینے میں قربانی کے لیے جو جانور ڈیسائیڈ کر لیے جائیں، فکس کر دیے جائیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کی بھی بے ادبی نہیں کرنا ہے. وہ اللہ کی نیاز ہے، مطلب اللہ کے نام سے انہیں قربان کیا جائے گا. ان کی نشانی کے پٹے پڑے ہیں، مطلب کہ ان پر اب ڈیسائیڈ ہو گیا، فکس ہو گیا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں. تو ان کی بے حرمتی ہے کہ بے ادبی مت کرو، ان پر ہاتھ نہ ڈالو، مطلب کہ انہیں چراؤ مت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی بے ادبی مت کرو. اور جو لوگ اللہ کے عزت والے گھر کی زیارت کو آئیں ان کا ادب رکھو. اب یہ شروعاتی دور کے لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ وہاں جو بھی حج کرنا آئے اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو، کیونکہ وہاں پر پہلے مکہ معظمہ میں حج کے دوران، حج کے پہلے جنگ ہوتی تھی، لوگوں کو حج کرنے آنے سے روکا جاتا تھا. اب جب وہاں دین غالب آ گیا، فتح مکہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب اس کی عزت کا خیال رکھو، حرمت کا خیال رکھو، قربانی کے جانوروں کی عزت کرو، اس مہینے کی عزت کرو، یہاں آنے والے لوگوں کا ادب کرو. اور اپنے رب کا فضل، مہربانی، اس کی رضامندی پانے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں. حاجیوں کے لیے بات کہی گئی کہ جو بھی حج کرنے آئے اس کا خیال رکھو، کیونکہ اللہ کے لیے اپنی سب کچھ چھوڑ کر یہاں حج کرنے آتا ہے. اور جب احرام اتار چکو تب شکار کر سکتے ہو. شکار کرنا بھی احرام کی حالت میں منع فرمایا. احرام باندھ کر کوئی شکار نہیں کرنا ہے. اور کسی قوم کی دشمنی کے سبب انہوں نے تم کو ادب والی مسجد میں آنے سے روک دیا تھا. اب پہلے کی بات ہے یہ، جیسے میں نے فرمایا کہ پہلے جنگ جب ہوتی تھی تو ادب والی مسجد مطلب مکہ معظمہ میں مسجد الحرام میں آنے سے روک دیا کرتے تھے. تو وہ کام اب چھوڑ دو. ان پر زیادتی کرنے کا جرم ہرگز مت کرنا، کسی پر زیادتی مت کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا مت کرنا. پھر آگے فرمایا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کتنی خوبصورت بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی. حج کا مہینے کی حرمت بتائی، حج بیت اللہ کعبہ شریف کی، اور قربانی کے جانور کی، اور حاجیوں کی عزت سمجھانے کے بعد پھر فرمایا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور گناہ اور زیادتی کے ساتھ مت دینا. گناہ اور زیادتی میں ساتھ مت دینا مطلب گناہ گار کا ساتھ مت دو، نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ساتھ دو. ڈرتے رہو اللہ سے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب سنو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اب سنو، تم پر حرام کیا گیا مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا وہ سب حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں حرام ہوئی وہ بتائی یہاں پر، کہ مرا ہوا جانور، اس کا خون، سور کا گوشت، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. مطلب اللہ کے نام سے جو جانور ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے وہی جائز ہے. غیر اللہ کے نام سے جو جانور ذبح کیا جائے وہ جائز نہیں ہے. اس بات کو خاص خیال رکھنا ہے.
ایسا جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور گلا گھونٹ کر جو جانور مارا گیا ہو، ہے نا، جو گلا گھونٹ کر جانور مارا جائے وہ بھی ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ چوٹ لگنے سے جو مر جائے، یا اونچائی سے گر کر مر جائے، یا کسی دوسرے جانور سے لڑائی میں اس کو سینگ مار کر اس کو ہلاک کر دے، مار دے، تو یہ سب جانور ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ اور وہ بھی کھانا حرام ہے جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو۔ پھر آگے کنڈیشن فرمائے، مگر اس میں اگر جان ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو تو اور بات ہے۔ اگر اس میں جان ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو تو اور بات ہے۔ اور جو آستانوں پر دیوی دیوتاؤں پر بھیंٹ یا بڑی بلی چڑھانے کے لیے ذبح کیے جائیں وہ سب حرام ہے نا، وہ سب حرام ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو چڑھا دیے جاتے ہیں، کسی اور کے نام کر دیے جاتے ہیں جانور، کوئی بھیڑ بلی، یہ سب جانور ہمارے لیے حرام ہیں۔ سوائے اللہ کے کوئی بھی جانور کٹا ہو اللہ کے نام کے بغیر لیے، اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے لیے نیت کرے بغیر، تو ایسے سب جانور ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ تو ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے بقرعید پر بھی کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم غلط فہمی میں، بھاوکتا میں ایموشن ہو کے بول دیتے ہیں اس کے نام سے، اس کے نام سے، اس کے نام سے نہیں، اس کی طرف سے، اللہ کے نام سے۔ ہمیں ایک باریک بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جانور فلاں انسان کی طرف سے اللہ کے نام سے قربان کرنا ہے، اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور ساتھ میں نام بھی اللہ کا لینا ہے۔ وہ نیاز، وہ تحفہ، وہ قربانی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہوتی، کسی بھی مرے ہوئے انسان کے لیے بھی نہیں ہوتی، کسی اولیاء اللہ کے لیے نہیں ہوتی، کسی بزرگ کے لیے نہیں ہوتی، کسی نبی کے لیے نہیں ہوتی۔ ان کی طرف سے آپ کر سکتے قربانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے لیے، فلاں انسان کی طرف سے اللہ کے لیے، مطلب کہ ہمیں قربانی میں صرف اور صرف اللہ کی، خالصتاً اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ بے شک جانور ہماری طرف سے رہے گا جس پر قربانی فرض ہے اس کی طرف سے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ قربانی کرتا ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پر یہ قربانی کرتا ہوں۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے کہ وہ سب حرام ہے جو اللہ کا نام، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیے گئے ہوں۔ صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر جو ذبح کر دیا گیا وہی تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ باقی جو بھی کسی دیوی دیوتا پر، کسی مزار پر، کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے ذبح، وہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ اس بات کو بہت دھیان رکھنا ہے۔ یہ باریکی اکثر لوگوں کو بتائی نہیں جاتی ہے، اب لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یا اسے بات کہیں نہیں کی جاتی، اسے بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بہت احتیاط رکھنا ہے، جب جانور ذبح کریں تو اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے ذبح کریں۔ بے شک آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے قربانی، آپ کی طرف سے ہے، مطلب کہ آپ کے ذریعے آپ کر رہے ہو اس جانور کو، آپ کا مال اس جانور میں لگا ہوا ہے، تو وہ نیاز اللہ کی ہے، مطلب اللہ کے لیے ہے صرف۔ ایک ہوتا ہے طرف سے اور ایک ہوتا ہے کے لیے، ہے نا۔ تو یہ جانور ہماری طرف سے ہوگا، مرحومین کی طرف سے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا، لیکن صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، قربانی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 5 میں، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا کھانا بھی تم کو حلال ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور تمہارا کھانا بھی ان کو حلال ہے، اور پاک دامن ایمان والی عورتیں تم پر حلال کر دی گئیں، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے نیک چلن عورتیں تم کو حلال ہیں، جبکہ تم ان کا مہر ادا کر سکو، نکاح میں لا کر گھر بسانے کی نیت ہو، یعنی کہ ان سے نکاح کرنے کی نیت ہو، کوئی زنا کی نیت نہ ہو، چھپی ہوئی دوستی کی اجازت نہیں،
پھر جو ایمان لا کر کفر میں جا پڑا تو بس اس نے اپنے تمام اعمال برباد کر لیے، استغفر اللہ۔ اور آخرت میں ایسا انسان بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں بتا دی کہ کیا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور اس کی تفسیر بھی مل جاتی ہے پڑھنے کو ہمیں، اور حدیثوں سے اور خلاصہ ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور سے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے لیے وہ جو کھانے کی چیزیں حلال کر دی گئی، وہ جو عورتیں حلال کر دی گئی وہ ہمارے لیے حلال ہیں، جن سے نکاح کرنا حلال ہے، مطلب جائز ہے، اور جو زنا کے کام ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا۔ اور جو انسان ایمان میں آ کر داخل ہو کر یا ایمان والوں میں پیدا ہو کر یا ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر میں جا پڑا، خدا نہ خواستہ کوئی کفر کر بیٹھے، تو اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں ایسا انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، استغفر اللہ۔ اس لیے بہت خیال رکھنا ہے ہمیں کہ زندگی میں حلال کام کرنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ اب یہاں پر وضو کا حکم آ رہا ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیے تک دھو لیا کرو، اور اپنے سروں پر مسح کر لو، یعنی گیلے ہاتھ سر پر پھیر لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ فرائض آ گئے وضو کے۔ وضو کے فرائض کیا کیا آ گئے قرآن مجید میں؟ چہرے کو دھونا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لینا، سر پر مسح کرنا، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لینا۔ یہ فرائض ہیں۔ اس کے بعد سنتیں ہیں اور مباح کام ہے، مستحب کام ہے کلی کرنا، ہے نا، 3 بار دھونا چاہے تو انسان 3 بار دھو لے، ناک صاف کرنا، گلا صاف کرنا، یہ سب سنت مبارکہ اور مستحب ہیں۔ دوسری جو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان کاموں کو کرو، لیکن قرآن مجید نے فرمایا فرض جو فرائض جس کے بنا وضو نہیں ہوگا، تو اس میں سب سے پہلے چہرے کو دھونا ہے نا، ہاتھ دھو لو اپنے، اس کے بعد چہرے کو دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ پہلے اپنے ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ہم اپنے ہاتھ صاف کریں گے، ہاتھوں کو صاف کریں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے، دونوں پنجوں کو اچھے سے دھویں گے، پھر اس کے بعد پورے چہرے کو دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، پھر اپنے سر پر مسح کرنا ہے، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ یہ مین ضروری ہے، فرائض ہیں وضو کے۔ پھر بہتر ہے کہ آپ کلی کریں، اور 3 بار دھونا چاہیں تو 3 بار دھوئیں، ناک صاف کریں، جو صاف کرنا ہے آپ کو، جو بھی دھونا ہے وہ سنت مبارکہ ہو، بہتر مانا گیا ہے، جسے مستحب مانا گیا ہے، لیکن فرائض ضرور ادا کرنا ہے۔ ہمیں فرائض ضرور ادا کرنا ہے، مطلب کہ ہمارا کوئی حصہ چہرے کا، کوہنی تک کا، ہاتھ کا، ٹخنوں تک کا، پیر کا ہے، اور سر پر مسا کرنا، یہ باقی نہ رہے، ان کو ضرور ادا کرنا ہے۔ اور جب تمہیں غسل کی ضرورت لگے تو تم غسل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اور اگر نہانے کی غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرو، ناپاکی دور کرنے کو اچھی طرح نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر تمہیں ناپاک لگو، اپنے آپ تم ناپاک سمجھو، یا تم پہ غسل فرض ہو جائے، تو اچھی طرح نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پاکی پسند فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پاکی پسند فرماتا ہے۔ حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی بھی آدھا ایمان ہے۔ مطلب ہمارے مذہب کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہم پاک صاف رہیں، تو ہمیں پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے۔ یہ کورونا میں لوگ آج سمجھ رہے ہیں کہ پاک صاف رہنا چاہیے انسان نے۔ ہمارا مذہب تو 1450 سال قبل، مطلب اس کے پہلے سے ہمیں بتا رہا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، کہ ہمیں صاف پاک رہنا ہے۔ لوگ صاف پاک رہنے کو بڑا عجیب کام سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کے دماغ میں اس سے بڑی نئی بات سمجھی جاتی ہے صاف صفائی کو، جبکہ مسلمانوں کے لیے صاف پاک رہنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری شروعاتی صفائی سے، صاف صفائی سے، پاکی سے ہونا چاہیے۔ ہمیں صاف صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چھوٹ بھی دی ہے۔ ہمارا بہت خوبصورت مذہب ہے جو چھوٹ بھی دیتا ہے انسان کو حالات کے حساب سے۔ آگے فرمایا، اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے، یا تمہیں پانی میسر نہ ہو، پانی نہیں ملے، تو تم تیمم کر لو۔ پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے، یعنی جس طرح سے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے ہاتھ منہ پر اسے پھیر لو، ہاتھوں پر پھیر لو، منہ پر پھیر لو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلوں میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اگر آپ کی قوت نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو یا آپ سفر میں ہو یا آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو حدیثوں سے بھی ثابت ہوا کہ جب پانی میسر نہیں تھا تو انہوں نے تیمم کر لیا، پاک مٹی سے اپنے ہاتھوں پر، پیروں پر، اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح کی پریشانی میں ڈالے، ہے نا. وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی باتوں کو مان لو، اس پر عمل کر لو. اگر تم بیمار نہیں ہو، پانی موجود ہے، تو بہتر ہے کہ تم وضو کرو، ہے نا. بہتر ہے کہ تم غسل کرو. اور اگر تمہارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اور تمہاری قوت نہیں ہے تو پھر تیمم کی بھی اجازت دی گئی، اور تم اس کے شکر گزار بنے رہو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا آگے کہ تم اس کے شکر گزار بنے رہو، مطلب تمہیں دونوں طرح کی چھوٹ ہے. پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا اللہ نے ایمان والوں سے جو نیک کام کرتے ہیں گناہوں کی معافی دینے کا اور بہت بڑے اجر ثواب کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو نیک کام کرتے ہیں گناہوں کی معافی دینے کا اور بہت بڑا ثواب دینے کا وعدہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. مطلب نیک لوگوں کو ان کا نیکی کا اجر ملے گا انشاءاللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ان کو ٹھیک ٹھیک سنا دو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ قصہ پہلے بھی بیان ہوا ہے قرآن مجید میں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ان لوگوں کو ٹھیک ٹھیک سنا دو. اب یہ بھی سیکھ ہے ہمارے لیے، اس میں ایک عبرت ہے اس قصے میں. جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. مطلب کہ قربانی کرنے میں جیسے شروع میں سمجھایا کہ کیا جائز ہے، کیا حلال ہے، کس طرح سے قربانی کرنا ہے، وہ سکھا دیا. اب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ قصے سے بھی سیکھ حاصل کرو جو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بیچ میں ہوا تھا. اب اس قصے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ آئی سیکھنے کی کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے قربانی کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما. کچھ لوگ صرف جانور قربان کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قربانی کر دی، جبکہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تیرے راہ میں یہ قربان کیا ہے، اسے قبول فرمانا، جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرمانا. تو یہ دونوں بیٹوں کے بیچ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کو ہم نے قبول نہیں فرمائی. پھر دوسرے کی نہیں کی، تب اس نے پہلے سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا. ایک انسان کی قربانی قبول ہو گئی ایک بیٹے کے آدم علیہ السلام کے، دوسرے کی نہیں ہوئی تو اس نے جس کی نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا. تب وہ پہلا بولا کہ نافرمانی سے بچنے والوں کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ نافرمان لوگوں کی قربانی بھی جائز نہیں، قربانی قبول نہیں ہوتی. تو صرف قربانی کرنا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ آپ بہت نیک ہو یا آپ قربانی آپ کی قبول کر لی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی یہ سب اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. استغفر اللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو قربانی قبول نہیں کی، تو ہم تو بہت دور کی بات ہے. جو اس دنیا کی پہلی جنریشن ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ویری فرسٹ جنریشن آف ورلڈ، ہے نا، دنیا کی سب سے پہلی جنریشن کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں نافرمانی سے بچنا ہے اور قربانی کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے جس طرح سے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی قبول فرمائی، ہماری بھی قربانی قبول فرما.
اب اگر اس نے بولا کہ اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو تو گناہگار ہو جائے گا، ہے نا، اور اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مطلب جو نیک انسان ہے وہ کیا بول رہا، نیک بیٹا، کہ تو چاہے تو مجھے قتل کر دے لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ پر، رب العالمین سے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا خوف لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے ذریعے کہ دو بیٹوں میں سے ہم نے ایک کی قربانی قبول کر لی اس کے اعمال کے کارن، اس کے اعمال کے ذریعے، اس کے اعمال کے بنا پر، اور دوسرے نافرمان کی قربانی قبول نہیں کی گئی اور وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تیرے دونوں کے بیچ کے گناہ تو اکیلا ہی سمٹ لے۔ مطلب جو نیک انسان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو گناہ گار تو ہی ہو جا، میں تو گناہ سے بچوں گا اور میں اللہ کی آگ، مطلب جہنم کی آگ میں جانے سے ڈرتا ہوں، اور تو ہی ظالموں میں شامل ہو جا، یہی تیری سزا ہے۔ مطلب بہت سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی اس کے من میں، اس کے دل میں اپنے بھائی کا خون کرنے کی بات آئی، اس نے اسے اکسایا اور اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا، استغفر اللہ، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب دنیا کا پہلا قتل ہوا، دنیا کی ہسٹری کا سب سے پہلا قتل فرسٹ جنریشن میں ہی ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، بتا دیا قرآن مجید کے ذریعے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے آپس میں جھگڑا کیا، لڑے، اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہو گئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پہلے کی امتوں میں اللہ تعالیٰ سب ظاہر کر دیتا تھا، سب بتا دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا، کیونکہ وہ جب شروعاتی دور تھا دین کا اور انسانیت کی شروعات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں آگے آپ اور سمجھتے جائیں گے، ہم سمجھ لیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ کیا کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے معاملات ہوتے گئے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ظاہر کرتا گیا اور سکھاتا گیا۔ اب یہ انسانیت کی شروعات ہے اور سب سے پہلا قتل ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اس طرح سے ایک انسان نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس میں آگے کیا ہوتا دیکھیے، اب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریت کر اسے یہ دکھانے لگا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپانا ہے۔ اب یہ دفنانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے، اب جب پہلی جنریشن بھیجی ہے، آدم علیہ السلام آئے ہیں، ان کے بیٹے آئے ہیں اور ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، تو ابھی دفنانے کا تو سسٹم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف شروعات ہو رہی دنیا کی۔ تو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کوے کے ذریعے کہ زمین کو کریدا کوے نے، اور یہ دکھانے لگا اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپانا ہے، مطلب کس طرح دفنانا ہے۔ تب قاتل بول پڑا کہ ارے افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کی تدبیر، یعنی کہ کوئی اپائے کر سکتا، اور وہ بہت پچھتایا۔ یعنی کہ کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو سکھایا کہ اب اس کو کس طرح دفنانا ہے۔ تو دفنانے کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اگر آپ سے، ہم سے، مجھ سے کوئی کوشچن یا کوئی سوال کیا جائے کہ دفنانے کی تدبیر تمہیں کیسے سمجھ میں آئی، کیسے پتا چلا، تو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے کہ ہم نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کریت کر ان کو یہ بتانے لگا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپانا ہے، کس طرح دفنانا ہے۔ تو یہ خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی اور ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے ہم نے پہلے قتل کو، دنیا میں جو پہلا قتل ہوا اس میں جو جس کا قتل کیا گیا اسے کس طرح سے دفنایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لازم کر دیا کہ کسی کا خون کر دینے کی وجہ کے سوا، مطلب کوئی کسی کا خون کر دے یا کوئی فساد پھیلائے یا کوئی بڑا جرم کر دے، گناہ کر دے، اس کے علاوہ ان لوگوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی اس وقت کہ اس کو موت کا بدلہ موت، قتل کا بدلہ قتل کر سکتے ہو، لیکن معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ اگر اس کے جرم کے سوا، ان تمام بڑے گناہ کے بغیر کوئی ایک انسان کو بھی مار ڈالے، مطلب کوئی ایک معصوم انسان کو، بے گناہ انسان کو کوئی مارے جو گناہ گار نہیں ہے، تو بے گناہ انسان کو کوئی مارے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ صرف مجرم کے علاوہ، مجرموں کو تو بے شک
ان کو سزا دینا ہے، اور وہ جائز ہے جنگ میں یا مجرم کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی مطلب ایسا انسان جو گناہ گار نہیں ہے، بے گناہ انسان کا قتل یا اس کو مار دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے ساری انسانیت کا قتل کر دینا. مطلب ایک انسان کی زندگی کا کتنی بڑی حرمت، کتنی بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور جب کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو مانو اس نے سارے انسانیت کی جان بچائی. سبحان اللہ. مطلب کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانو تمام انسانیت کی جان بچانا ہے. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے اس کے ذریعے ہمیں کہ ہمیں لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور وہ کھلے حکم لے کر ان کے پاس ہمارے رسول برابر آتے رہے. مطلب یہ سلسلہ اللہ کے حکم کا بھیجنے کا سلسلہ رسولوں کے ذریعے برابر چلتا رہا، اچھی باتیں بھیجنے کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا. اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے پہلے بھی رسول آتے رہے، اور یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے ان کے پاس جو انہیں اچھی بات سکھاتے رہے. پھر بھی ان میں سے بہت لوگ ایسے ہیں کہ ملک میں خون خرابے کے لیے ہاتھ چھوڑتے ہی رہتے ہیں، مطلب کہ لڑتے ہی رہتے ہیں، ملک میں زمین میں فساد پھیلاتے ہی رہتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہی رہتے ہیں. جبکہ ان کو رسولوں نے، نبیوں نے آ کر ہمیشہ سمجھایا، یہ بات کو بتایا کہ ایک انسان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانا، اور ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا تمام انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی. آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جماعت کی بات کری، بہترین گروپ سمجھا دیا کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، اللہ والے کون ہیں. اللہ تعالیٰ خود، اس کا رسول اور اس کے وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے رہتے ہیں، یعنی کہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ بات ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اگر دوستی کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، تو ہمیں ایمان والا ہونا چاہیے اور نماز ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور اللہ کے آگے جھکتے رہنا ہے. یا ایک بار وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، ساتھ میں ایک بار بول دیا نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور پھر فرمایا اللہ کے آگے جھکتے رہنے والے. ابھی اللہ کے آگے جھکتے رہنے کا مطلب یہ بہت سارے معنی ہیں اس کے، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، سنتیں بھی ادا کرتے رہنا ہے، نوافل بھی ادا کرتے رہنا ہے، مطلب اکثر نماز میں جھکتے رہنا ہے. فرض نماز کے لیے پہلے بول دیا جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، پھر فرمایا اللہ کے آگے جھکتے رہتے ہیں. مطلب کہ ایک تو جھکنا اللہ کی فرما برداری کرنے سے معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ سنتیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں. اور جو کوئی بھی اللہ سے دوستی رکھے اور اس کے رسولوں سے اور جو ایمان میں آئے ان سے دوستی رکھے، تو بس ایسے لوگ اللہ کی جماعت، اس کے گروہ کے، اس کے گروپ کے، اس کے اولیاء اللہ ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، ایمان والوں سے محبت کرو، نیک لوگوں سے محبت کرو. یہ سب سے بہتر جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ سب سے بہتر گروپ، سب سے بہتر جماعت کون سی ہے، سب سے بہتر گروہ وہ ہے جس میں اللہ اس کے رسول سے اور نیک لوگوں سے محبت کی جائے. آیت نمبر 63 میں فرمایا اہل کتاب کے لیے فرمایا ہے کہ جو عالم ہیں، درویش ہیں، مطلب جنہیں ہم دھرم گرو کہیں، اور ان کے پیر و فقیر لوگ ان کو گناہ کی بکواس کرنے اور حرام سے کے کام کرنے سے، حرام مال کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے. مطلب کہ اب یہ بات تو یہاں اہل کتاب کے لیے کی گئی ہے، بنی اسرائیل کے لیے کی گئی ہے جن پر کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے، لیکن یہ بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہر اہل کتاب کو کے گروپ میں ان کے عالموں نے، ان کے دھرم گروؤں نے، ان کے پیر فقیروں جو جو جانکار ہیں، علم رکھتے ہیں، انہوں نے گناہ کی بکواس کرنے والے اور حرام مال کھانے والوں کو روکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں منع کرتے، ہے نا. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ کیوں منع نہیں کرتے.
مطلب ایسے لوگوں کو منع کرنا چاہیے، علم والوں کو، عالموں کو، ان پہ ذمہ داری ہے، دھرم گرو پہ، پیر پر، استاد پر، ولی پر، ہے نا، ان لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حرام کام کرنے سے، حرام مال کھانے سے منع کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آگے فرما رہا ہے کہ منع بھی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ خود ہی ایسی بری بری حرکتیں کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ۔ مطلب کہ یہ لوگ حق کیوں نہیں بول پاتے، حق بات اس لیے نہیں کر پاتے کہ خود ہی ناحق لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ناحق لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں مطلب کہ وہ بھی جڑے رہتے ہیں اس کام میں، اس لیے منع کرنے سے گھبراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر ذمہ داری ہے جبکہ کہ لوگوں کو منع کریں حرام کام کرنے سے، حرام مال کھانے سے۔ یہ ذمہ داری ہر استاد پر ہے، عالم پر ہے، مفتی پر ہے، پیر پر ہے، شیخ پر ہے، دھرم گرو پر ہے کہ وہ برے کاموں کا منع کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کی پوجا والے کام اور فال نکالنا اور یہ پاسے پھینکنا، یہ سب گندے، پلید اور شیطانی کام ہیں، ان سب سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا شراب، جوا، بتوں کی جگہ، بتوں کی جگہ مطلب جہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، بتوں کو پوجا جائے، فال نکالنے کے پاسے، پاسے پھینک کر فال نکالنا، یہ سب گندے، پلید اور شیطانی کام ہیں، ان سب سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سب سے بچنے کے لیے فرمایا۔ آگے فرمایا شیطان کے بڑے ارادے ہیں کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے بیچ عداوت یعنی دشمنی اور نفرت پھیلا دے۔ استغفر اللہ۔ دیکھو شراب اور جوئے میں اکثر لڑائی ہوتی ہے، لوگ اکثر شراب پی کر جھگڑا کرتے ہیں، جوا کھیل کر اکثر جھگڑا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مرڈر جو ہوتے ہیں وہ شراب کی حالت میں اور جوئے میں ہارنے کے بعد یا جیتنے کے بعد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ شراب اور جوئے کے کاموں سے بچو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، کیونکہ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ جان لو کہ تم کو یہ شراب اور جوا نیک کام سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دیتا ہے، اور تمہیں ان کاموں سے رکنا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے، لیکن ہمیں شراب اور جوئے اور حرام کاموں سے رکنا ہے۔ تو اس طرح سے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں حلال ہیں، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، اور ہم پر کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ سے ریلیٹڈ کچھ حدیث مبارکہ بھی ہیں جس میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں کچھ حدیث مبارکہ پڑھنے کو ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی تھی قرآن مجید میں، صحیح بخاری میں اس کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اور اس دین اکمل کو ہم نے تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ مطلب کہ اس دین کو کامل فرما دیا، مکمل کر دیا، دین اکمل ہو گیا۔ دین اکمل ہو گیا مطلب کہ پرفیکٹ دین ہو گیا، یہ دین ہمارے لیے پرفیکٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ تو اس سے مطلب یہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہترین دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا اور اسے پسند فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت جو بات آئی سامنے اور اس پہ جو حدیث آئی اسے صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نقل کیا، حدیث نمبر 4606۔ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں وہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے،
یعنی کہ اس دن خوشی مناتے، جشن مناتے. اتنی خوبصورت آیت ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو اس پر یہودیوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اسے اس دن کو عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی. اس دن عرفات کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفے میں میدان عرفات میں تشریف رکھتے تھے. یعنی کہ یہ نازل ہوئی میدان عرفات میں. پھر اس دن عرفے کا دن تھا. ظاہر ہے کہ اس دن حج ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اکرام میدان عرفات میں موجود تھے. اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ ایک تو یہ بہت اچھی آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور پسند فرما لیا. تو اس سے کیا کیا چیزیں ظاہر ہوئی کہ ایک تو عرفات کا دن، عرفے کا دن اور عرفات کا میدان، اس کی حرمت، اس کی عزت، عظمت ظاہر ہوئی. پھر اس میں اس دن انہوں نے فرمایا کہ اس دن جمعے کا دن تھا. سبحان اللہ. تو جمعے کے دن کی بھی فضیلت ظاہر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن میدان عرفات میں اس آیت کو نازل فرمایا. تو اس سے ان دنوں کی بھی عزت اور عظمت بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. اور یہودیوں نے یہودیوں نے کہا حضرت عمر سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی یہ عید کا دن ہے، مطلب ہمارے لیے بھی عید سے کم نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس لیے مقرر فرمایا، اس دن کو اس لیے چنا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس دن اصل میں 5 عیدوں کا دن تھا. یہ 5 عیدوں کا دن تھا، مطلب 5 خوشیوں کا دن تھا. جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن جمعے کا دن تھا. جمعے کا دن بھی ہمارے لیے خوشی کا دن اور عید کے دن سے کم نہیں. جمعے کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا. اس دن یہودیوں کی عید بھی تھی اور نصارہ بھی عید مناتے تھے اور مجوسی بھی عید مناتے تھے. مطلب کہ یہ تمام لوگوں کی خوشیوں کا دن تھا جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو یہ اس سے ظاہر ہوا کہ کتنی عظمت والا دن جمعہ اور عرفات کا دن ہے. اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 4621 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں میں معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اب یہ بھی ایک آیت کی تفسیر ہے سورہ مائدہ کی ہی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح فرمایا ہے کہ ہمیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناشکر بن جاؤ. یہاں رونا وہ ناشکر والا رونا نہیں ہے. یہاں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رونے والا رونا ہے. کہ ہنسنا کم یعنی کہ ہمیں دنیا میں غافل کم ہونا. لوگ ہنستے بہت زیادہ ہیں اور روتے بہت کم ہیں. اللہ کے حضور روتے کم ہیں، آنسو کم بہاتے ہیں. دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں اور خوب ہنسی ٹھٹے کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا صاف طور پر کہ اگر تمہیں وہ سب کچھ معلوم ہو جائے، مطلب دنیا کی اور آخرت کی سختی تم اگر سمجھ جاؤ جو میں سمجھتا ہوں، تو تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو. پھر بیان کیا کہ صحابہ کرام نے آپ سے چہرے چھپا لیے، مطلب وہ اس قدر شرمندہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سن کر کہ انہوں نے اپنے چہرے چھپا لیے اور رونے کی آوازیں آنے لگی. کچھ دیر بعد رونے کی آوازیں آنے لگی. تو صحابہ کرام کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان دیتے تھے، غور کرتے تھے. یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا کہ تم ہنسا کم کرو، رویا زیادہ کرو، تو اسی وقت سب سوچ و فکر میں، غور و فکر میں مشغول ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے چہروں کو چھپا لیا اور کچھ لوگ رونے لگے، ہے نا. تو یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ ہمیں دنیا میں صرف ہنسی ٹھٹے کرنے کے لیے ہم نہیں آئے. ہمیں اللہ سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، قیامت کے خوف سے غور و فکر بھی کرنا چاہیے. اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، آنسو بہا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے.
اسی حدیث میں آگے یہ بات بھی فرمائی کہ تم صحابیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں بھی سورہ مائدہ میں ایک آیت گزری کہ تم اللہ کے رسول سے فالتو سوال مت کیا کرو. کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال پوچھا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں کتنا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فالتو بار بار بیکار سوال مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو وہ جواب سننے پر تم پریشان ہو جاؤ، غم زدہ ہو جاؤ یا دین سے ایمان سے پھر جاؤ، کیونکہ وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے علم غیب سے نوازتا تھا اور پھر سب باتوں کا جواب وہ دے دیتے تھے. حالانکہ وہ اسے پسند نہیں فرماتا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ انہیں ان سے فالتو بار بار سوال کیے جائیں، بے وجہ سوال کیے جائیں. جیسے اس میں فرمایا کہ ایک صحابی نے ایک موقع پر پوچھا کہ میرے والد کون ہیں. اب یہ سوال بے وجہ سوال اس لیے کہا گیا کہ یہ صرف ایسے انسان نے پوچھا ہوگا یہ جو دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو انہیں اتنا علم ہے کہ نہیں کہ میرا والد کون ہے، مجھے پہچانتے کہ نہیں. اکثر لوگ پوچھتے تھے میرا نام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہ آپ میرا نام بتائیں، میرے والد کا نام بتائیں، میں کہاں سے آیا ہوں یہ بتائیں. تو اللہ اپنے قدرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرماتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی کئی حدیثوں میں یہ بات آئی اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں ہی یہ بات آ رہی ہے 4621 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں انسان تیرے والد ہیں. لیکن ایک آیت نازل ہوئی کہ ایسی بات مت پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار گزرے. اب کئی بار انسان کچھ ایسی بات پوچھ لیتا ہے جس سے اس کے راز کھل جاتے ہیں، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو بات ناگوار گزرے. تو بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فالتو سوال نہ کیے جائیں. یہ بات آیت کریمہ میں بھی آئی اور حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ ان لوگوں پر یہ صحابہ کرام کو یہ تلقین کی گئی، انہیں یہ آرڈر دیا گیا کہ تم بے وجہ سوال مت کیا کرو. تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ علم غیب سے نوازتا تھا وہ سمجھ میں آیا. اور ساتھ بھی پتہ چلا کہ ہمیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے. مطلب رونے سے مطلب کہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے سے ڈرتے رہنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجھ سے کہنے یا آپ سے سننے میں اور سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے رحم و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سب کی اس نیکی، اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو، ہم سب گناہ گار لوگوں کی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اس کو ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ و مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی سب سے بڑی جو جس کے لیے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو رب العالمین ہے، تو الرحمن ہے، تو رحیم ہے، تو اللہ اس رحم کے صدقے ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب پہ اپنا مزید رحم و کرم معاملہ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرمائے. ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پر چلنا آسان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں ایمان عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو گڑ گڑا کر دعا مانگنا سکھا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، رنج کو، صدمے کو اور لا علاج بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا بھی
آسان عطا فرما دے اور آخرت بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اس زندگی میں اور زندگی کے بعد کی آنے والی زندگی کے لیے بھی آسانی پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ہر بری بیماریوں سے بچا لے، وبا سے بچا لے، خوشیاں عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت یاب عطا فرمائے، ہر جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔